الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز دوستو، ابھی آپ جہاں تشریف فرما ہے یہ اسی مادر علم کی گود ہے جہاں میں نے اور آپ نے تربیت پائی ہے۔ ہم نے اسی کی آغوش محبت و تربیت میں قلم رکھ کر گھسیٹنا تو علم کے میدان میں گھٹنے چلنا، اٹھنا، لڑکھڑانا، پھر سنبھلنا اور دوڑنا سکھا ہے۔ اور جب لڑکھڑاتے تو اسی کے ہاتھوں نے ہمیں سنبھالا ہے، اسی نے ہمیں بولنا سکھایا اور زبان کے نو کو پلک سنوارے ہیں، اور میدان عمل کی مختلف صلاحیتوں سے آراستہ کر کسی لائق بنا روانہ کیا ہے۔ اور آج ایک عرصے کے بعد اس ماں نے اپنے بیٹوں کو یاد کیا تو یہ آپ جیسے ثبوت ہیں کہ اس کی صدا پر لبیک کہتے دوڑے چلے آئے ہیں۔ میں اسی ماں کی جانب سے اس کا ایک بیٹا ہونے کے ناطے اپنے ان بھائیوں کو دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کہتا ہوں اور پرتپاک استقبال کرتا ہوں، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ اور یہاں موجود اساتذہ کرام نے اپنی باہیں پھیلائے، چہروں پہ مسکراہٹ کی سوغات لیے آپ کو اپنے سینوں سے جو چمٹایا ہے، آپ نے ضرور اس ماں کے دل کی ٹھنڈک محسوس کی ہوگی۔ اور اس ماں کو جب یہ خبر ہوتی ہے کہ اس کے سپوت میدان عمل میں اپنے جوہر دکھا رہے ہیں تو اسے بہت خوشی ہوتی ہے۔ جیسے ایک جسمانی ماں اپنے آنے والے بیٹوں کے لیے ان کی پسند کے کھانے تیار کر کے دسترخوان چن کر انتظار کرتی ہے، اسی طرح ہماری اس علمی ماں نے بھی ہمارے لیے بہترین علمی و عملی خانے رنگ رنگ تیار کیا ہے، جس سے آج ہم صبح سے ہی لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور اس میں سے ہم انشاءاللہ ضرور اپنے حصے کا توشہ لے کر بھی جائیں گے کہ آئندہ آنے والے سفر میں ہم اس سے کام لے سکیں۔ آج کی اس وقت کی ہماری مجلس تین محاضرات پر مشتمل ہے۔ اگر ہم اس کو کوئی ایک موضوع دینا چاہیں اور ایک لفظ میں اگر اس کو سمیٹ سکیں تو وہ لفظ ہوگا لفظ تبلیغ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد اولی میں اس کو قرآن کریم نے شمار کیا ہے اور فرمایا انما علیک البلاغ۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخر خطبے میں صحابہ کرام سے اس پر گواہی لی اور فرمایا کہ الا هل بلغت۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بلغ عنی ولو آیہ۔ اس تبلیغ میں دو چیزیں بہت زیادہ نمایاں کام آتی ہیں، اور وہ ایک ہے قول اور دوسرا ہے فعل۔ لہذا ہمارا پہلا محاضرہ جو ہوگا وہ فن خطابت پر ہوگا، اور دوسرا محاضرہ جو ہے وہ ہمارے کرداری عملی نمونے پر ہے، اور اسی کے ساتھ جو تیسرا محاضرہ ہے وہ ہمارے نونہالان بچوں کے لیے علمی مکاتب مدارس کا قیام ہے۔